السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثانیہ، ٹی ٹی وی نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے کل ہند اجتماع ارکان کی کامیاب تکمیل کے بعد امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی، نائب امرائے جماعت پروفیسر سلیم انجینئر اور ایس امین الحسن نے اجلاس میں منظور شدہ قراردادوں کی تفصیلات میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے اجتماع کے اہم مقاصد، نتائج اور قراردادوں پر روشنی ڈالی۔ امیر جماعت نے بتایا کہ یہ 3 روزہ اجتماع جو ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے ارکان کی شرکت کے ساتھ منعقد ہوا، نہایت کامیاب رہا۔ اس اجتماع کا مقصد جماعت کی تنظیمی کارکردگی کا جائزہ لینا، موجودہ ملکی اور عالمی حالات پر غور و خوض کرنا اور آئندہ کے لیے راہ عمل طے کرنا تھا۔ یہ اجلاس تمام باشندگان ملک سے اپیل کرتا ہے کہ وہ سماج میں نفرت کے ایجنڈے کو روکنے کی متحدہ کوشش کریں اور معاشرے میں تقسیم اور پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے متحد ہوں۔ ظلم و استحصال، ناانصافیاں، عدم مساوات اور کرپشن و اخلاقی بحران اس ملک کے اصل مسائل ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اجلاس اہل ملک سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ذات پات اور فرقہ و مذہب کی بنیادوں پر انہیں تقسیم کرنے کی کوششوں کو ناکام بنا کر ان حقیقی مسائل کے حل کے لیے متحدہ جدوجہد کریں۔ جماعت اسلامی ہند کا یہ اجلاس حکومت ہند سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ انصاف کا ساتھ دیتے ہوئے فلسطینیوں کی حمایت میں اور زیادہ پرزور آواز اٹھائے، غزہ میں نسل کشی کو ختم کرنے میں فعال کردار ادا کرے۔ جماعت اسلامی ہند کا یہ اجلاس مسلم ممالک کے حکمرانوں سے بطور خاص اپیل کرتا ہے کہ وہ اسلامی اخوت اور آخرت کے محاسبے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مظلوم بھائیوں کی عملی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ ان کی انسانی اور دینی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر میں مظلوم اقوام کے حق میں آواز بلند کریں اور ظالموں کے خلاف عالمی رائے عامہ کو بیدار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جماعت اسلامی ہند کے ارکان کا اجتماع تھا۔ تو جماعت میں ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ ارکان وقتاً فوقتاً جمع ہوتے ہیں، اپنے کاموں کا جائزہ لیتے ہیں، نقد و احتساب بھی کرتے ہیں اور آئندہ کے سفر کو بہتر بنانے کی تدبیریں ڈھونڈتے ہیں۔ تو پہلے تو بار بار آل انڈیا لیول پر اجتماعات ہوتے تھے، لیکن اب تعداد بہت بڑھ گئی ہے، تو اب یوزولی اسٹیٹ لیول پر اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی 10 سال میں ایک آدھ بار اس طرح پورے ملک کے ارکان بھی جمع ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے 2015 میں بھی حیدرآباد ہی میں ارکان کا کل ہند اجتماع ہوا تھا۔ اب تقریباً 9-10 سال کے بعد یہ اجتماع یہیں پہ پھر دوبارہ منعقد ہو رہا ہے۔ تو اس میں جماعت کا مقصد کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہے اور موجودہ حالات میں کس قسم کے کام کرنے چاہیے، حالات پہ ہمارا موقف کیا ہے، یہ سب باتوں پر تفصیل سے گفتگویں ہوئی، تقریریں ہوئی، لوگوں نے بھی حصہ لیا، سوال جواب ہوئے، اور جماعت کی جو بہت سی اہم ایکٹیویٹیز ہیں مختلف علاقوں میں جو الگ الگ تجربات کیے جا رہے ہیں، ان کی تفصیل اجتماع میں پروگراموں کے ذریعے بھی پیش کی گئی، اور ادراک کے نام سے ایک ایگزیبیشن اسی مقصد کے لیے رکھی گئی تھی کہ ان ساری چیزوں کی تفصیل لوگوں کے سامنے لائی جائے۔ تو یہ مقصد بھی حاصل ہوا کہ الگ الگ جگہ کے جو تجربات ہیں وہ شیئر ہوئے اور بہتر تجربات سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اچھی جو سکسیس سٹوریز ہیں ان کو ریپیٹ کرنے کا، ہر جگہ دہرانے کا لوگوں کو موقع حاصل ہوا ہے۔ تو یہ گویا اجتماع کی مختصر تفصیل ہے۔ جی، ابھی جو نفرت کا جو ماحول ہے، ابھی جو میں سوال کرتا ہوں، تو اس کو جو آپ غیر مذہب کے لوگوں کو بتانے کے لیے تو اس میں یہ موضوع بہت تفصیل سے اجتماع میں زیر بحث آیا، اور ہم نے بنیادی طور پر 3 طرح کے میسج دیے۔ پہلا میسج تو ہم نے یہ دیا کہ ان حالات سے ہم کو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، خوف کا شکار نہیں ہونا ہے نا۔ حالات جو ہے وہ ٹیمپرری ہوتے ہیں، لیکن حالات کے نتیجے میں اگر خوف کے شکار ہو گئے، ہم مایوسی کے شکار ہو گئے، ڈر کے شکار ہو گئے، تو پھر یہ کیفیت پرماننٹ ہوتی ہے، اور اصل قومیں وہ حالات کی وجہ سے نہیں مرتی بلکہ ڈر اور خوف، مایوسی کی وجہ سے مرتی ہیں۔ تو ہم نے پہلا میسج تو یہ دیا کہ جماعت کے ارکان تو انشاءاللہ کبھی حالات سے مایوس اور پریشان نہیں ہوں گے، لیکن عام ملت کو بھی ان حالات سے پریشان نہ ہونے دیا جائے، ڈر خوف کا شکار ہونے نہ دیا جائے، اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ یہ پہلا امپورٹنٹ میسج تھا۔ دوسرا امپورٹنٹ میسج ہم نے یہ دیا کہ ان حالات میں ہم کو پازیٹیو کام کرنا چاہیے، مسلم ملت کو اخلاق کا، کردار کا نمونہ بننا چاہیے، ڈیولپ ہونا چاہیے، اکنامی میں آگے بڑھنا چاہیے، تعلیم میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے الگ الگ ایگزیبیشنز بھی اس موقع پر لگائے گئے۔ اور تیسرا میسج ہم نے یہ دیا کہ بڑے پیمانے پہ ہمارے برادران وطن سے رابطہ کرنا چاہیے۔ مسئلے کا حل اصل یہی ہے کہ ان کا ذہن بدلا جائے، جو نفرت پیدا ہوئی ہے اس نفرت کو دور کیا جائے، محبت سے میں اس نفرت کا جواب دیا جائے، دلوں کے دروازوں پر دستک دی جائے۔ اس کے لیے آؤٹ ریچ، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے رابطہ، تعلق
اور ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو بدلنے کی کوشش، یہ کام جماعت کے ارکان کو بھی کرنا ہے اور سارے مسلمانوں کو بھی اس کام کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ اجتماع کا تو بنیادی مقصد جو جماعت کے ارکان ہیں ان کے اندر اپنے کام کے شوق بڑھانا، حوصلہ بڑھانا، ہمت بڑھانا، ان کے شعور میں اضافہ کرنا، اور عالمی سطح پر، ملکی سطح پر جو حالات ہیں اس میں کیا حکمت عملی ہے، کیا چیلنجز ہیں، اس کو سمجھانا اور ان کو اس کے مقابلے کے لیے آمادہ کرنا، یہ اصل مقصد تھا۔ اب حیدرآباد تو پورے ملک میں ایک پسندیدہ شہر ہے، یہاں امن کی وجہ سے بھی ہے، خوشحالی کی وجہ سے بھی ہے، اور حالات اچھے ہیں، اور یہاں کی حکومت اور یہاں کی حیدرآباد کی جو مسلم قیادت وغیرہ ہے وہ سب سے ایک گنا لوگوں کو سیفٹی اینڈ سیکورٹی رہتی ہے، تو اس لیے حیدرآباد کا انتخاب کیا گیا۔ حیدرآباد کی عوام ان تمام چیزوں کو بڑی محبت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، اپنا تعاون پیش کرتی ہے، تو اجتماع کے انعقاد میں بھی حیدرآباد اور تلنگانہ کی عوام کا بھی، تلنگانہ کی حکومت کا بھی بہت اچھا کوآپریشن رہا، اس لیے حیدرآباد۔ اس اجتماع میں دو آپ کے پاس ایکسپو کنڈکٹ کیے گئے تھے، ایک ادراک جی اور ایک رفا ایکسپو۔ جی ہاں، تو ادراک ایکسپو اور رفا ایکسپو میں عوام کا کیسے مطلب جو اراکین جو شرکت کی؟ بہت اچھا تاثر ہے، اور رفاہ کا جہاں تک تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ جو لوگ بزنس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور بزنس کے ایک دوسرے کے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، ان کا ایک بہترین موقع تھا، تو بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں۔ اب جہاں تک ادراک کا تعلق ہے، ادراک میں تو وہ سرگرمیاں تھیں جس کا تعلق تعلیم سے ہے، حقوق انسانی سے ہے، ذیلی تنظیمیں ہیں ہماری، ان تنظیمیں تھی، اور اصلاح معاشرے کا ہے، تو اس میں بھی لوگوں کا بڑا رجوع تھا، ابھی بھی وہ جاری ہے، آج شام تک ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو تقاریر سننے کے علاوہ بہت سے ایسے ویز اینڈ مینس ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کو کنیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے شعور کو بھی بدلا جا سکتا ہے، ان میں ترقی لائی جا سکتی ہے۔ تو حیدرآباد کی اندر، تلنگانہ کے اندر ہم کو جہاں اصلاح معاشرے کی ضرورت ہے، وہاں تقریر اور جلسوں کے علاوہ جو دوسرے محاذ ہیں، ان محاذ میں بھی لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے، اس کے ذریعے سے بھی ان کی صلاحیتیں اوپر کے آتی ہیں اور ہمارے مطلوبہ نتائج ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک سوال میں رہے تھے، اس میں پریس کانفرنس میں پوچھا تھا، شاید میں سے نکل کے میرا بھی آ رہا ہے، ہمارے ملک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ان کی روک تھام کے لیے آپ کی جانب سے کیا کام کیا جائے آپ کی جماعت سے؟ نہیں، یہ تو بہت سنگین مسئلہ ہے، اور اس لیے حکومت کو ملک کی سطح پر بھی اور ریاستی سطح پر بھی ایسے قانون بننا چاہیے اور اس پر سختی سے عمل ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جو بڑی مذہبی شخصیتیں ہیں، چاہے دیگر مذاہب کی بھی کیوں نہ ہوں، جہاں تک اسلام اور اسلام میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یہ تو ایک بہت بڑی اور بلند بات ہے کہ اس پر کوئی اپنی زبان کھولے۔ تو ایسی تمام جن کا لوگوں کے مذہبی جذبات سے تعلق ہوتا ہے، اسلام میں اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ تم جو لوگ خدا نہیں ہے لیکن اس کو خدا مانتے ہیں، تب ان کو بھی تم برا مت بولو، کیونکہ وہ بے وقوفی میں، جہالت میں وہ خدا کو برا بولیں گے، اللہ کو برا بولیں گے۔ تو دیگر مذاہب کے بھی جو انہوں نے معبود بنا رکھے، ان کو برا بھلا بولنے سے روکا گیا ہے۔ تو اس لیے حکومت کو ایسا قانون بنانا چاہیے۔ البتہ مسلمانوں کو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ گستاخی کر کے وہ مشہور ہونا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی شان کی میں گستاخی کرنے سے وہ اللہ کے رسول کی حیثیت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی حیثیت غیر مسلم سماج میں بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو ہم کو تکلیف تو ہے،
लेकिन हमको उन लोगों का नाम लेकर उनको ज्यादा मशहूर करने का हमको मौका नहीं देना चाहिए। तो उसका जो दूसरा तरीका ये है कि जो गैर मुस्लिम समाज है, गैर मुस्लिम समाज से मुस्लिम समाज के ताल्लुकात अच्छे हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी सीरत का जामे और सही तारुफ लोग को कराएं। यानी ये हमारे लिए तकलीफदा बात तो है कि अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की गई है, लेकिन इस तकलीफदा बात से हम एक अच्छी बात ये निकालें कि हम गैर मुस्लिम लोगों से मुलाकात करके अल्लाह के रसूल की सीरत का, शख्सियत का जामे और सही तारुफ कराए, इस पर ज्यादा तवज्जो हो। क्योंकि वो जो करने वाला है वो तो एक यानी कुछ अपने रेटिंग बढ़ाने के लिए कर रहा है, तो हम उसकी रेटिंग बढ़ाने में मदद नहीं करना है। हुकूमत का काम है उनको गिरफ्तार करे, सख्त सजा दे, ये मुतालिबा तो हमारा भी है और ऐसे कानून बनना चाहिए, लेकिन हमको दूसरे काम फौरी करने चाहिए। वो ये है कि गैर मुस्लिम समाज से कम्युनिकेशन करना चाहिए। अभी तो ये जो इज्तिमा हुआ ये सिर्फ अराकीन का था, जी हाँ। लेकिन क्या कुछ जलसे आम का कुछ उनके पास मंसूबा है? और वो जमात इस्लामी हिंद तो एक रेगुलर जमात है, सरगर्मियां मुस्तकिल जारी रहती हैं, जलसे भी होंगे। अब तो जो पूरा मुल्क में माहौल है वो औकाफ के बारे में है, उस सिलसिले के यहाँ भी कुछ मीटिंग्स हो चुके हैं मुख्तलिफ मुश्तरका तौर पे अलग अलग, लेकिन अगर फौरी कोई प्रोग्राम हो तो उसको औकाफ पे करने की कोशिश की जाएगी। टीटीवी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहिए टीटीवी न्यूज़ के साथ। आप इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।